اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی تو نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے متولی ہے۔ یتولی الصالحین، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوں فرمایا کہ تم صرف نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ تمہارے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، جس کے ذمہ دار اللہ ہو جائے وہ انسان نو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے،
کمپنی گارنٹی دیتی ہے کہ باڑھ بھی آ جائے، ریل بھی آ جائے، پھر بھی گڑی میں پانی نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ دل جو ہے غم پروف ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے بھی غم آ جائے تو وہ دل کے باہر رہتے ہیں، دل کے اندر نہیں جاتے۔ کب؟ جب بندہ نیک بن جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، نیک بن جاؤ، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، آپ کا شوہر بھی آپ کا ہوگا اور آپ کے بچے بھی آپ کے ہوں گے، اور اللہ کی زمین پر زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا، اور حیاتاً طیبہ بھی نصیب ہوگی، پاکیزہ زندگی ملے گی۔ اور یہ بات چیزیں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں میری بات چلنے لگے، میری بات مانی جانے لگے، میرا شوہر مجھے وقت دینے لگے، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے لگے، میرے بچوں کے نصیبے بلند ہو جائیں، میری دنیا سنور جائے، میری آخرت سنور جائے۔ کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ہاں، نیک بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، پیارے نبی کو مانو، پیارے نبی کی مانو۔ ایک مثال سے یہ عاجز آپ کو سمجھاتا ہے، بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کی طلب کی بنیاد پر دل میں ڈالی ہے۔ ذرا دھیان سے سننا، اگر آپ دھیان سے سنتے چلے جاؤ گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور جب بات سمجھ آئے گی تو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے پھر آپ عمل کر لینا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مثال سے سمجھو، کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ایک بچے نے کہا کہ میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں۔ قریب میں ایک شخص کھڑے تھے، انہوں نے کہا بیٹا تیرا ویزا لگ چکا ہے؟ اس نے کہا وہ تو مجھے پتا نہیں۔ تو آپ ممبئی سے جا رہے ہو، دہلی سے جا رہے ہو؟ کہ وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ انڈیویژل جا رہے ہو یا ٹور سے جا رہے ہو؟ کہ وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے یا مدینہ منورہ جائیں گے؟ کہ وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ آپ ریٹرن کب آنے والے ہو؟ بچے نے کہا وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے یوں کہا کہ بیٹا جب تجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو 3 دن بعد حج پہ کیسے جا رہا ہے؟ تو اس بچے نے ایک لفظ میں پورا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے کہا چچا جان آپ فکر نہ کریں، میں تو میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا آپ فکر نہ کریں، سب سفر ہو جائے گا، میں جاؤں گا، وقت پر پہنچوں گا، وقت پر آؤں گا، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میں میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو وہ بچہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو نیک ہو جاتا ہے اللہ اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندہ بھی نو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ نے سب دل والوں کو ان کے حوالے کیا۔ اے انسان اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا ہے گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ ہی کا باغی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے، بے چینی کا دور دورہ ہوتا ہے،
پریشانی اسے گھیر لیتی ہے. 2 کام بنانے جاتا ہے 4 کام بگڑ جاتے ہیں, 4 کام بنانے جاتا ہے 8 کام بگڑ جاتے ہیں. زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا. اس لیے کہا نیک ہو جاؤ, اللہ ہمارے ذمہ دار ہو جائیں گے. آپ دیکھو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نیک ہو گئی تھی تو اللہ رابعہ کے ذمہ دار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک چور آیا رابعہ بصریہ کے یہاں, عجیب منظر دیکھا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے, رات کا سناٹا چھا چکا ہے, اندھیرا چھا چکا ہے اور رابعہ بصریہ عبادت کر کے آرام فرما رہی ہے. اسے کچھ نہ ملا, صرف ایک چادر ملی. اب وہ چادر چوری کر کے جانے لگا. جب ان کے مکان تک پہنچا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا. اس کو ایسا لگا کہ شاید میری بینائی چلی گئی. بہت گھبرایا, ڈر گیا, سہم گیا اور چادر وہیں رکھ دی اور دروازے سے باہر نکلا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا آواز آتی ہے غیب سے, اللہ اکبر. کیا محبت کی تھی رابعہ بصریہ نے اپنے اللہ سے, کیسا دل لگایا تھا اپنے اللہ سے. چور کو آواز آتی ہے غیب سے کہ ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے. کہ رابعہ سوئی ہوئی ہے تو اللہ جاگ رہا ہے. رابعہ نے دل کا سودا اللہ سے کیا تھا. او میری دینی ماں بہنوں, یہ دل کا سودا اللہ سے کرو, نامحرموں سے نہ کرو, دنیا کی چیزوں سے نہ کرو, فضول چیزوں سے نہ کرو. دنیا فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی, کبھی نہ فنا ہونے والی. ایسی زندگی آنے والی ہے. اس زندگی کو بھلا کر کے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ رابعہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو کہا کہ اصل میں جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو کچھ ہی دیر میں میرے پاس منکر نکیر آئے اور مجھے سوال پوچھا, مر رب کی, اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم کون لوگ اور کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, عرش سے آئے. کہ دوبارہ ذرا میرے اللہ کے پاس چلے جاؤ اور میرے اللہ سے جا کر کے کہنا کہ آپ کی تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں, ان میں سے ایک بوڑھی رابعہ کو آپ نہیں بھولے, تو رابعہ کا تو آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں, رابعہ آپ کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ اللہ آپ کی تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہے, ان میں سے ایک بوڑھی رابعہ کو آپ نہیں بھولے, آپ نے فرشتوں کو بھیج دیا میرے پاس, تو رابعہ کا تو آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں, پھر رابعہ آپ کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. رابعہ اللہ کی ہو گئی تھی, اللہ رابعہ بصریہ کے ہو گئے. حالانکہ انتقال کو 1000 سال سے زیادہ ہو گئے. کالی کلوٹی عورت تھی, کوئی مالدار نہیں تھی, ایک کے گھر میں کام کرتی تھی, لیکن دل کا سودا اللہ سے کیا تھا. زندگی کا زیادہ حصہ مصلی پر گزارا اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارتی تھی. ایک واقعہ سنیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ حج پر جانے والے تھے یا عمرے پر. انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کی محبت میں کیا کروں. انہوں نے اپنے بارے میں سوچا کہ میں ہر قدم پہ 2 رکعت, ہر قدم پہ 2 رکعت, ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, میں انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گا. سورہ حرم نامی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ 30 مہینے میں مکہ مکرمہ پہنچے, 2.5 سال میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے. اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی, تجلیات کا نزول ہو رہا تھا. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے طواف کیا, 2 رکعت طواف کی واجب نماز ادا کی, اللہ کے سامنے دعا کی. ایک عجیب منظر دیکھا, جس منظر کو دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پورے ہل گئے. کیا منظر دیکھا؟ اچانک ایک عورت حرم شریف کے دروازے سے حرم شریف میں داخل ہوئی. پردہ بھی کیا ہوا تھا, برقع پہنا ہوا تھا, اور یہ دیکھا کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے زیادہ برس رہی تھی. ان کو بہت تعجب ہوا کہ یار میں 30 مہینے میں آیا,
ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا آیا. یہ عورت ایسا کیا کر کے آئی اللہ کی محبت میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت مجھ سے زیادہ اس پہ برس رہی ہے. قریب میں کوئی بچہ ہوگا, اس کو پوچھا ہوگا کہ بیٹا یہ خاتون کون ہے, یہ عورت کون ہے؟ بچہ غصے ہو گیا, چچا جان آپ نہیں جانتے, یہ تو بڑی مشہور خاتون ہے. کہا بیٹا اصل میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں ہوں, میں اجنبی ہوں, مسافر انسان ہوں, مجھے نہیں پتا یہ عورت کون ہے. اس نے کہا چچا جان یہ تو مشہور خاتون رابعہ بصریہ ہے. اللہ اکبر, رابعہ ہے. رابعہ بصریہ کے پاس گئے, سلام کیا اور کہا رابعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے. اے رابعہ تو اللہ کی محبت میں کیا کر کے آئی, یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, یہ جاننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. رابعہ بصریہ نے کہا اے ابراہیم تو نیشا پور سے رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتا آیا, اور رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں دل بچھاتی آئی. اے ابراہیم تو جبھی نیاز کر کے آیا, رابعہ تو قلب نیاز کر کے آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میری دینی ماں و بہنوں, اللہ کی محبت میں دل بچھانا سیکھو, یہ دل کا سودا اللہ سے کرنا سیکھو, یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنا سیکھو, راتوں کو مصلی پہ بیٹھنا سیکھو, ذرا اپنی قبر کی میٹھی نیند کو یاد کرو, ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو یاد کرو. ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو دنیا سے چلے گئے, آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, وہ کبھی لوٹ کے دنیا میں آئے نہیں ہیں. ہماری پردادی کہاں ہیں, ان کی امی کہاں ہیں, ہماری نانی کہاں ہے, پر نانی کہاں ہے, ان کی امی کہاں ہیں. بہت سی وہ ہمارے آپ کے ساتھ ملنے جلنے والی عورتیں, وہ سہیلیاں, آج وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. وہ جانے والی بتا رہی ہے کہ میں تو چلی گئی ہوں, اب تیری باری ہے. میری دینی ماں و بہنوں, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک بادشاہ کا محل تھا, بالکل اسی کے سامنے ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی. بڑھیا اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں 3 مہینے کے لیے تقریباً چلی گئی. بادشاہ سلامت نے سوچا کہ میرا محل ذرا رینوویشن ہو جائے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے, وسیع ہو جائے. کیا کرے, سب چیز اوکے ہیں, زمین بھی موجود ہے, صرف بڑھیا کی جھوپڑی کا پرابلم ہو رہا ہے. پولیس والے کو بھیجا, کہا جاؤ اور بڑھیا سے کہو کہ بادشاہ سلامت آپ کو ایک قیمتی مکان دیں گے, آپ جھوپڑی بادشاہ کو دے دو تاکہ بادشاہ کا محل وسیع ہو جائے, رینوویشن ہو جائے. پولیس والے نے آ کے بتایا کہ بادشاہ سلامت وہ بڑھیا تو ہے نہیں, اور قریب والوں نے بتایا کہ اب وہ 3 مہینے کے بعد آئے گی, اپنے رشتہ دار کے یہاں گئی ہے. کہا جا کر دیکھو, اس کا تالا توڑ دو اور دیکھو اندر کوئی قیمتی چیز ہے. تو کہا کہ ہم نے دیکھا اندر تو ایسی کوئی قیمتی چیز بھی نہیں ہے. کہا ایک کام کرو, اس کی جھوپڑی توڑ دو. اور جھوپڑی توڑ دی گئی اور اس نے خزانے کے دروازے کھول دیے اور معماروں سے کہا کہ 2-2.5 مہینے میں محل وسیع بھی ہو جائے اور محل کا رینوویشن کام بھی ہو جائے. معماروں نے کہا کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت, ہمیں تو پیسہ چاہیے, اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا ہم زیادہ بندے کام پر لگا دیں گے, کام جلدی ہو جائے گا. 2.25 یا 2.5 مہینے گزرے, بادشاہ کا پورا محل تیار ہو گیا, صحن بھی وسیع ہو گئی اور بڑھیا کی جھوپڑی غائب ہو گئی. بڑھیا کو کچھ معلوم نہیں ہے. 3 مہینے گزر گئے. اللہ کی شان, بڑھیا آئی, آتے 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 اپنی جھوپڑی کے پاس آئی. آ کر دیکھا تو جھوپڑی نہیں, بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے. ایک دم سے دل ٹوٹ گیا. اللہ والی تھی, اللہ کو پہچانتی تھی, اللہ کو جانتی تھی, اللہ سے محبت کرتی تھی, اللہ سے پیار کرتی تھی, اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے, اپنے خالق سے, اپنے مالک سے جوڑ رکھی تھی. قریب والے سے تعجب سے پوچھا کہ میری جھوپڑی کہاں ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت نے توڑوا دی. تو کہا مجھے پوچھا بھی نہیں,
تو کہا وہ اصل میں بادشاہ سلامت کے آدمی آئے تھے آپ کو تلاش کرنے، آپ تھے نہیں، آپ کے مکان میں کوئی قیمتی سامان تھا نہیں، تو بادشاہ کے حکم سے آپ نہیں تھے نا، اس لیے جھوپڑی توڑ دی۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میں نہیں تھی، تو تھا نا یہاں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کا شاہی محل پورا دھڑام سے گرا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا اس کا محل۔ اللہ میں نہیں تھی، آپ تو یہاں تھے نا، دوستی تو کر کے دیکھو اللہ سے۔ ایک بات کہو گے نا اللہ لاج رکھے گا، آپ کہو گے نا اللہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل اور اس کے دل میں یہ بات ڈال کے وہ مجھے وقت دے، وہ آپ کو وقت دینے لگے گا۔ آپ اللہ کی مانو، آپ کی مانی جائے گی، اللہ کی سنو، آپ کی سنی جائے گی۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ہماری نہیں سنتا۔ ہاں، جو اللہ کی نہیں سنتا اس کے گھر والے بھی اس کی نہیں سنتے ہیں، اور جو اللہ کی سنتا ہے اور اذان سن کے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، جنگل کے جانور بھی اس کی مانتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ میں تو یہ واقعہ سنا کر اپنی بات کو ثابت کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سرپرست ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم گناہ کر کر کے اللہ کی سرپرستی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی نہیں دیکھتا، نہ 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 نہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، سینوں میں کیا بھید چھپے ہوئے ہیں، کون گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، کون اس کا عاشق، کون اس کا دیوانہ بننا چاہتا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ہر وقت اللہ ساتھ ہے، تو ہر وقت جو ساتھ ہو اسی سے دل لگانا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کو دل میں بسانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کریں، کیا بات ہے کہ ہمیں اللہ چاہیے۔ فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو آپ کے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے راستے میں آپ پھول بچھاؤ، کیونکہ وہ کانٹے بچھا کر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، تم پھول بچھا کر اپنی آخرت سنوار لو۔ اس کے جیسے نہ بنو، اس کے جیسے آخرت کو برباد کرنے والے نہ بنو، اللہ کو ناراض کرنے والے نہ بنو۔ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پر کبھی بھی اچھا نہیں لگ سکتا۔ باپ ناراض ہو تو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے فرمایا اپنے دل کو صاف رکھو، یہ دل تو بیت اللہ ہے، یہ دل تو عرش اللہ ہے، اور جو بھی کام کرو صرف اللہ کے لیے کرو، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، لوگ مجھے پہچانے، مجھے جانے، میرا بھی نام ہو، میری بھی عزت ہو، میری بھی شہرت ہو، نہ 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 نہ۔ عزت اور شہرت کا ہو جانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ سارے ہیرو اور کرکٹروں کے پاس عزت ہے، کیا وہ لوگ کامیاب ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
اپنی نیکی کو ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو، پانی ایسی ڈول میں نہ بھرو جس میں لیکیج ہو۔ مدینہ منورہ کا عجیب و غریب ایک واقعہ آپ کو سنانے چلا ہوں۔ ایک بادشاہ نے مدینہ منورہ میں کئی کروڑوں روپے کی مسجد بنائی، اور مسجد کے اوپر بادشاہ سلامت کا نام لکھا گیا کہ فلاں بادشاہ نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اللہ کی شان، مسجد تو بن گئی، بادشاہ کا نام بھی لکھا گیا، اوپننگ بھی ہو گئی، افتتاح بھی ہو گئی مسجد کی۔ بادشاہ سلامت رات کو سوئے، خواب دیکھا کہ مسجد بتائی خواب میں، اور دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا نام کوئی مٹا رہا ہے اور کسی بڑھیا کا نام اس پر لکھ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کو بڑی فکر ہوئی، ہمارا نام مٹا رہے ہیں، کروڑوں روپے لگائے۔ فوجی لوگوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ ہمارا نام کس نے مٹایا ہے۔ انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی، بادشاہ سلامت آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے، کسی نے آپ کے نام کو مٹایا نہیں ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن سوئے، پھر خواب دیکھا، فوجیوں کو بھیجا، انہوں نے آ کے یہی خبر دی۔ تیسرے دن سوئے، پھر خواب دیکھا، پھر فوجیوں کو بھیجا، انہوں نے کہا ارے بادشاہ سلامت ہمیں جھوٹ بول کے کیا مطلب، وہاں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، کسی اور کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ کی شان۔ چوتھے دن بادشاہ سویا، پھر خواب میں بتایا اور دیکھا کہ کوئی بادشاہ کا نام مٹا رہا ہے اور کسی عورت کا نام، بڑھیا کا نام وہاں پر لکھ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت پھر صبح بے چین ہو گئے، یار کیا ماجرا ہے سمجھ نہیں آتا۔ فوجیوں کو بلایا، فوجی نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت آپ کو ہم پر یقین نہیں ہوتا نا، آپ چلو ہمارے ساتھ، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ پورا قافلہ چلا مدینہ منورہ، مسجد کے قریب پہنچے، عجیب منظر دیکھا کہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے، بڑی شاندار اور تاریخی مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس پر تو بادشاہ کا نام ہی لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت کو تعجب ہوا، 4 دن سے خواب میں ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ کسی سے پوچھا، خواب میں نام دیکھا تھا نا کہ اس نام کی بڑھیا کوئی یہاں رہتی ہے؟ کہاں؟ جی 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 بالکل پچھلی گلی میں ہی رہتی ہے، ایک دم پیچھے ہی۔ کیا کرتی ہے؟ اجی کچھ نہیں کرتی، اس کی تو جھوپڑی ہے۔ بادشاہ سلامت لشکر کو لے کے اس کے پاس کہا اماں جی کیا کرے ہو؟ کوئی بھی نہیں، جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہاں کوئی مسجد بنی ہے؟ ہاں 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 پتا ہے، بالکل پچھلی گلی میں ہمارے بادشاہ نے بڑی تاریخی مسجد بنائی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، کئی کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں۔ اماں ایک بات پوچھتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا۔ کہا بالکل پوچھئے، آپ تو وقت کے بادشاہ ہو۔ کہا اماں یہ مسجد میں تیرا کیا حصہ لگا ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا میں غریب عورت، غریب گھرانے کی، جھوپڑی میں رہتی ہوں، میرا تو کوئی حصہ نہیں لگا مسجد میں، میرا کیا لگے گا؟ تو یہ سارا واقعہ سنا ہے کہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا، میرا نام مٹا رہے ہیں، آپ کا نام لکھ رہے ہیں، ضرور آپ کا کوئی نہ کوئی حصہ لگا ہوگا۔ بڑھیا کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ ہاں بادشاہ سلامت اتنا ہے کہ یہاں سے جب مسجد بن رہی تھی تو لگاتار پتھر لے کر یہاں سے کھچر جاتے تھے، کھچر کی پیٹھ پر پتھر لادے ہوئے ہوتے تھے، تو میں تو غریب عورت تھی، میرے پاس کچھ تو تھا نہیں، میں بڑی محبت سے ان کھچروں کو پانی پلایا کرتی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور یہ پتھر وہاں لگیں گے۔ میں غریب عورت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میرا اللہ دیکھتے ہیں کہ میں ان کھچروں کو بڑی محبت سے پانی پلاتی تھی۔ بادشاہ نے ایک آہ بھری اور کہا تیرا کھچروں کو اخلاص کے ساتھ پانی پلانا اتنا پسند آیا اللہ کو کہ میرے کروڑوں کی مسجد اور کروڑوں کے خرچے کو ایک طرف کر دیا اور تیرے خچر کے پانی پلانے کو قبول کر لیا۔ کوئی تو درد دل والا، دل سے اللہ کے سامنے دل بچھانے والا، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا، میری دینی ماؤں بہنوں آج کی مجلس میں طے کرو کہ انشاءاللہ آخرت بنائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے صلح کریں گے، دل کی تار اللہ سے جوڑیں گے۔ شب برات آنے والی ہے،
اس سے پہلے ہی اپنے دل کو صاف کر لو. رمضان کی آمد ہے. اب کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی وقتوں میں شعبان کا مہینہ ختم ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن، اور سیزن میں انسان قربانی دیتا ہے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ کو منانے کا مہینہ، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ، قرآن شریف کو پڑھنے کا مہینہ، اپنی آخرت کو بنانے کا مہینہ، اللہ کے لیے وقت نکالنے کا مہینہ. پہلا عشرہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. دوسرا عشرہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے برکتوں کی بارش ہوتی ہے. تیسرا عشرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بڑے طبقے کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. یوں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، اور رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے. رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے. کیا سیل لگے گا؟ فرمایا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر. فرض کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، فرض بڑی اہم چیز ہوتی ہے. فرمایا نفل پڑھو، اللہ فرض کا ثواب دے گا. ایک فرض ادا کرو، اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے رمضان میں فرض نماز پڑھے، اول وقت میں پڑھے، ٹال ٹال کر نہ پڑھے. پوری زندگی نماز اول وقت پڑھے. مولانا صاحب دوپہر میں 3:30 بجے بھی ظہر کی نماز تو ہو ہی جاتی ہے نا؟ ہاں میری دینی ماؤں بہنوں، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. تھوک کے چاٹنا بھی جائز ہے. کوئی چاٹتا ہے کیا؟ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا بھی جائز ہے. کوئی پیتا ہے کیا؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا بھی جائز ہے. کوئی کھاتا ہے کیا؟ کھانے کو 1 بجے دسترخوان پر لگاؤ، خوب ٹھنڈا کر کے 3:30 بجے کھاؤ. ایسا کوئی عقل مند کرتا ہے کیا؟ جب دنیا کی چیز میں، ہر چیز میں اول فوراً. ہاں نماز فوراً پڑھو، اول وقت پڑھو، اذان کا ادب کرو، اذان کا جواب دو، وضو میں مسواک کا اہتمام کرو. ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہ ہو جس کے پاس مسواک نہ ہو. ہمارے لاڈلے بچوں کو ابھی سے مسواک کی عادت ڈالو. مسواک سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں. موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے. بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور ہم پوری دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. جس طرح ہمارے بچوں کا برش ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا مسواک ہونا چاہیے. ہمارے گھر کے حمام میں ہر ایک کا مسواک ہو، شوہر کا بھی ہو، بیوی کا بھی ہو، دونوں بچوں کا بھی ہو. یہ کیا جرم ہے؟ 70 روپے والا برش سب کا موجود ہے، مسواک سب کا موجود نہیں. ارے کتنی بلائیں، کتنے اثرات، کتنی مصیبت، کتنی پریشانیاں صرف مسواک کو گھر میں رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، مسواک کا اہتمام، وضو میں کم پانی کا استعمال، اور اول وقت میں نماز پڑھنا. بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو نماز بھی پڑھتے پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. ہاں جو نماز پڑھے پھر بھی اسے سکون نہ ملے، اسے چاہیے کہ نماز سکون سے پڑھا کرے. اگر نماز سکون سے پڑھیں گے نا تو اس نماز کی برکت سے زندگی میں سکون آ جائے گا. نماز میں طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے پلاننگ. ارے نماز میں جو سوچتے ہیں، کیا سلام پھیرنے سے پہلے ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہی نہیں. پھر سوچ کے کیا مطلب؟ اپنی نماز کو آگے پیچھے کر کے کیا مطلب؟ ارے اللہ کو سوچو، اللہ کو یاد کرو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. ابھی سے طے کرو، ابھی سے عبادت کا شوق بڑھاؤ. کیا پتہ زندگی میں دوبارہ رمضان ملے نہ ملے. ہر دن کو قیمتی سمجھو، ہر گھڑی کو قیمتی سمجھو، ہر لمحے کو قیمتی سمجھو. اپنی نماز پر محنت کرو، اچھا وضو کرو، اچھی نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد 2 منٹ ہاتھ ضرور اٹھاؤ. اللہ سے بھیک مانگے بغیر مصلی سے نہ اٹھو. یہ ہاتھ اٹھانا سیکھ لو، تار جڑ جائے گی اللہ سے، دوستی ہو جائے گی اللہ سے. میں ماؤں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں، افطاری کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا. افطاری کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا. افطاری کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا. یہ قبولیت کا وقت ہے. بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے.
لیکن مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مستورات کا ایک بڑا طبقہ جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی، اس وقت وہ کچن کے نظر ہوتا ہے، سموسے بنا رہا ہوتا ہے، پکوڑے بنا رہا ہوتا ہے، سموسے تلے جا رہے ہیں، کھانے پینے کی فکر ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اس کی کوشش کرو کہ 15 منٹ پہلے کچن بند ہو جائے۔ میں آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے منع نہیں کرتا، آپ 5 چیز بناتے ہو اس کی جگہ 10 چیز بناؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں 15 منٹ پہلے سب دسترخوان پر رکھ دو، 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، اور اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ پورے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، پورے دن کے بھوکے پیاسے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اور افسوس یہ وقت ہمارا کھانے پینے میں گزر جاتا ہے، کھانا پینا بنانے میں گزر جاتا ہے۔ ابھی فضائل رمضان کی تعلیم کرو اپنے گھر میں، روزانہ رات میں فضائل رمضان کی تعلیم کرو، تاکہ رمضان کا ایک شوق آئے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر 27 رمضان آتی ہے، پھر ہم افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ رمضان کی بہاریں یاد آئے گی، وہ افطاری کے وقت کی دعائیں یاد آئے گی، وہ سحری کے وقت کا منظر یاد آئے گا، اور وہ ایک عجیب و غریب رمضان کی رونق اور رمضان کی بہاریں اور رمضان کی نورانیت اور وہ رمضان کی کیفیت اور وہ رمضان کی مزہ اور وہ رمضان کی لذت اور وہ رمضان کی چاشنی اور وہ رمضان میں دل کا سکون اور وہ رمضان میں دل کی کیفیت وہ یاد آئے گی۔ پھر ہم روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جب 27 کو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم کوشش کریں پہلے ہی دن سے رمضان کی قدر کریں۔ اللہ والے رمضان کی قدر کرتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ یوں فرمایا جو جیسا رمضان گزارے گا اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم 15 منٹ پہلے کچن بند کر دیں گے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں گے کہ تھوڑے سے ٹھنڈے سموسے کھا لو، تھوڑے سے ٹھنڈے پکوڑے کھا لو، تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا کھا لو۔ یہ گرم گرم کھانے کا وقت نہیں، گرم گرم آنسو کے بہانے کا وقت ہے۔ یہ تو گرم گرم آنسو کے بہانے کا وقت ہے۔ قبر میں کیا کام آئے گا؟ یہی سب کام آئے گا۔ دیکھو کئی عورتیں قبرستان پہنچ چکی ہے، کیا ان کو رمضان ملنے والا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس ہے، قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو، کیا پتا دوبارہ ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ یوں فرمایا کہ پہلے ہی سب کو معاف کر دیا کرو، زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آج کی مجلس میں اگر آپ نے اپنے دل پر لکھ لیا کہ ہر حال میں ہمیں 15 منٹ پہلے، دل لگے نہ لگے، مزہ آئے نہ آئے، مانگتے آئے نہ آئے، فقیروں کی طرف بیٹھ تو جاؤ۔ ہمارے یہاں دعا کرنے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ دسترخوان پر سب کھانا رکھا ہوتا ہے، شربت رکھا ہوتا ہے، پیاس لگی ہو اور گلاس کے پانی پر نظر ہو تو کیا دعا میں دھیان لگے گا؟ اچھا میں منع نہیں کرتا ہوں، دھیان لگے تو بہت اچھی بات ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے، میری ایک رائے ہے، گھر کے ہال میں دسترخوان لگا ہوا ہو، پنکھے وغیرہ بند ہو، گھر کے بیڈ روم میں 4-5 مصلے بچھا دیے جائیں، شوہر بھی مصلے پر، بیوی بھی مصلے پر، بچے بھی مصلے پر، پنکھا چل رہا ہو، لائٹیں بند ہو، ہر ایک اپنی اپنی دعا کر کے اللہ سے آنسو بہا رہا ہو، کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھ رہا ہو، ایک رونے کا، اللہ کو منانے کا ایک ماحول بناؤ۔ اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ کے گھر پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہر سال رمضان میں تقریباً اس عاجز کی افطاری سے پہلے آن لائن دعا ہوتی ہے 10-15 منٹ، سحری کے وقت دعا ہوتی ہے 10-15 منٹ، اور روزانہ رات میں آن لائن بیان ہوتا ہے 10:30 یا 11 بجے سے آدھا گھنٹہ، اور ہفتے میں ایک مرتبہ مستورات میں بیان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں حضرت مولانا سے کہوں گا کہ آپ کو اس کی لنک ضرور شیئر کریں، اگر ہو سکے تو اس وقت آپ شریک رہنا۔ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں گے، آپ بھی اللہ کے سامنے رونا، لیکن انفرادی دعاؤں کا بھی اہتمام کرو۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات عرض کروں، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا گرمی کے روزے ہیں،
بہت لمبے روزے ہیں. ارے شکر کرو, ہمارے یہاں تو صرف 15-16 گھنٹے, بہت سے ملکوں میں 21.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. کئی ملک میں 21 گھنٹے کا, کسی ملک میں 19 گھنٹے کا, کسی ملک میں 18.5 گھنٹے کا. مولانا گرمی بہت ہے. ہاں, ثواب بھی بہت لمبا ہے. جو روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ ہی صبر دیتا ہے. روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا اور صبر بھی اللہ دیتے ہیں. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ فرمایا روزہ تقوی سکھاتا ہے, اللہ کا ڈر سکھاتا ہے, اللہ کا خوف سکھاتا ہے. ماں نے کھانا بنایا, تھک گئی, چھوٹا سا بچہ کھیل کے آیا, اس نے دیکھا کہ میری ماں تھک چکی ہے, پنکھے کے نیچے بیڈ روم میں بیٹھی ہے, پسینہ آ چکا ہے. بچے کو رحم آتا ہے, فریج سے ٹھنڈا پانی نکالتا ہے, گلاس میں بھرتا ہے اور اپنی ماں کے حضور پیش کرتا ہے. اماں جی آپ کو پسینہ ہو گیا, آپ کام کر کر کے تھک گئے, ٹھنڈا پانی پی لیجئے. ماں پیار سے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تجھے معلوم تو ہے کہ امی کا روزہ ہے؟ ہاں اماں آپ کا روزہ ہے, لیکن آپ کو پیاس لگی ہوگی, پسینے کے آثار ہیں آپ کے اوپر, آپ پانی پی لیجئے. اماں یار کون دیکھتا ہے؟ کہا بیٹا ابھی تیری ماں نے وضو کیا, اس وقت میں نے کلی کی تھی, اگر اس وقت تھوڑا پانی پی لیتی تو کون دیکھتا تھا, لیکن بیٹا اللہ دیکھتے ہیں اس لیے میں پانی نہیں پی سکتی. یہ ہے تقوی. لعلکم تتقون. روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ کا ڈر کہ بندہ اکیلا بھی ہو تو کچھ کھاتا نہیں, کچھ پیتا نہیں. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ پوری زندگی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ انسان کہیں بھی رہے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے. پھر روزے پہ کیا ملے گا؟ ایک سبحان اللہ پڑھو تو اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ, الحمدللہ پڑھو تو اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو حج کا یا عمرے کا ثواب. قرآن کریم کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں, ایک مرتبہ درود پاک پڑھو تو 40 انعام, 10 درجے بلند, 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں, 10 رحمتیں. تو مولانا صاحب یہ تو بتاؤ فلاں چیز پہ یہ ملے گا, فلاں چیز پہ یہ ملے گا, تو ہمیں روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ عجیب بات ارشاد فرمائی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں. روزے پر تو سیدھا اللہ ہی مل جائے گا, روزے پر تو سیدھا اللہ ہی مل جائے گا. ایک روزہ چھوٹ گیا رمضان کا بغیر وجہ کے, اتنے سخت ناراض اللہ, اتنے سخت ناراض کہ شریعت یوں کہتی ہے اس کی بھرپائی میں پوری زندگی روزے رکھتا رہا تو بھی اس روزے کا صحیح معنوں میں وہ بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. ایسے اللہ ناراض. یہ اللہ کا حکم ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, روزہ چھوڑنے والوں پر اللہ بڑے ہی ناراض ہوتے ہیں. پتہ نہیں ابھی وہ روزہ نہیں رکھتا ہے, قیامت کے دن دھوپ میں اس کا کیا ہوگا, قیامت کی پیاس میں اس کا کیا ہوگا. ارے پیاس تو لگے گی لیکن روزے کی برکت سے اللہ قیامت کی پیاس سے بچائے گا. دھوپ تو لگے گی لیکن قیامت کے دن کی بھوک سے اللہ بچائے گا. اپنے نفس کو, اپنی چیزوں کو اور اپنے تقاضوں کو دباؤ, روزہ رکھو, جی چاہے تو بھی رکھو, جی نہ چاہے تو بھی رکھو, اللہ ملے گا, اللہ ملے گا. میری دینی ماؤں بہنوں, رمضان میں نفل کا اہتمام, تہجد کے وقت میں تہجد, سحری کا کھانا رات سے بنا لو, رات سے سحری کا کھانا بنا لو تاکہ تہجد کی 4 رکعت پڑھ سکو اور 15-20 منٹ دعا کر سکو, اطمینان سے سحری کر سکو. سحری ہو جائے پھر اللہ کا قرآن پڑھ سکو. رمضان میں کچن کو بہت زیادہ اہمیت نہ دو. اچھا کھانا ہے اچھا بناؤ, رات بنا لو. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, یہ عاجز یوں کہنا چاہتا ہے اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزار کر کے دیکھو, زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، اور سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کرنے کی، اور رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو اور ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی، اور روزانہ کم سے کم 3 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، تراویح بڑی شوق سے پڑھو۔ مولانا 20 رکعت، ہاں 20 رکعت، 40 سجدے، ہر سجدے پہ اللہ کا قرب۔ آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہو یا نہیں؟ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرو، ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملے گا، ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملے گا، ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملے گا۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو، قرآن شریف سے دوستی کرو، قرآن شریف سے یاری لگاؤ۔ قرآن شریف ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اور قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، ایک دو بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ دیکھو بچوں، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ بچوں، اگر آپ 7 سال سے اوپر کے ہو، 10 سال کے ہو گئے ہو، نماز پابندی سے پڑھنا، نماز کو مس نہ کرنا۔ اور بچوں، ہمیشہ اپنے بچوں کو خادم بناؤ، خدمت کرنا سکھاؤ، کیونکہ جو بچہ خدمت کرتا ہے نا، وہ بڑے بول نہیں بولتا، چھوٹا بن کے رہتا ہے۔ اور جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے، جب تک بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، خدا کی نظر رحمت میں ہوتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اللہ آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے، یوں فرمایا اپنے شوہر کو دیکھ لو۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے نا، تو اللہ بھی آپ سے خوش ہے، اور اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ اپنے شوہر کی خدمت کرو، شوہر کا اکرام کرو، شوہر کا احترام کرو، شوہر کا دل جیتو، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کر کے رہو۔ وہ کیا کرتا ہے وہ جانے دو، آپ کو کیا کرنا ہے وہ کرو۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وضو کے ساتھ کھانا بناؤ، آپ کا شوہر بھی آپ کا فرما بردار ہوگا، اور آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، مجھے آ کر کے کہا، مولانا صاحب تھوڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ میری بہن آپ درود شریف زیادہ پڑھو۔ کہا مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، آپ کہیں تو اور بڑھا دوں۔ میں تعجب میں رہ گیا، پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوب تیاری کر رہی ہے یہ عورت آخرت کی۔ کہا مولانا کوئی اور وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا تھوڑے استغفار زیادہ کر لیا کرو۔ مجھے کہا مولانا پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں۔ میں اور تعجب میں رہ گیا۔ میں نے کہا اچھا آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ بولے بتاؤ۔ میں نے کہا تہجد کے وقت میں 20 منٹ اللہ کو دے دو، آپ کے پورے گھر میں انقلاب آ جائے گا۔ مجھے کہنے لگی مولانا صاحب آپ تو بہت تھوڑا تھوڑا سا بتاتے ہو، پچھلے تقریباً 16 یا 17 سال سے تہجد سے اشراق تک کا وقت میں اپنے اللہ کو دے چکی ہوں۔ مجھے کہنے لگی اور کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا میری بہن تجھے وظیفہ پوچھنے کے لیے نہیں، اللہ نے تجھے ثاقب کی عبرت کے لیے بھیجا ہے کہ جا اس کو جا کے بتا کہ میرے عاشق لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں۔ صرف رابعہ بصریہ ہی نہیں، ابھی بھی دنیا میں ایسی عورت ہے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو۔ کیا ہوگا کہ اچھے دن آ جائیں گے، اور اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے۔
پہلے زمانے میں، آخری بات، پہلے زمانے میں غلام باندی بکتے تھے، غلام باندی کا دورہ تھا، غلام بھی بکتے تھے، باندیاں بھی بکتی تھی۔ ایک باندی تھی جو بڑی کمزور سی تھی، دبلی پتلی تھی، اس کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا، اس کا مالک اس کو بہت کم دام میں بیچ رہا تھا۔ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک باندی ہے اور وہ پتلی دبلی سی ہے، ان کا خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ دیکھا کہ یہ تو بہت کم دام میں مل رہی ہے، اتنے کم دام میں آتا کیا ہے، چلو پیسے دے دیے، باندی کو لے کے گھر آ گیا۔ اللہ والے تھے، باندی نے اپنے آقا کی خدمت کی۔ رات کا وقت ہوا، باندی نے پوچھا کہ میرے ذمہ کوئی کام ہے؟ تو کہا نا یہ آرام کا وقت ہے، میں بھی آرام کر رہا ہوں، آپ بھی آرام کر لو۔ یہ باندی تو دبلی پتلی تھی، اللہ کے عشق کی مریضہ تھی، کیا کسی کو پتا تھا کہ اللہ سے لو لگانے والی تھی، اللہ سے دل لگانے والی تھی، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنے والی تھی۔ اس نے مصلی بچھایا، مصلی پہ بیٹھ گئی۔ مالک نے دیکھا کہ وہ تو مصلی پہ بیٹھ گئی، سمجھا کہ ابھی 2 رکعت پڑھ کے سو جائے گی۔ رات گزرتی گئی، کئی گھنٹے ہو گئے، تقریباً رات کا آخری پہر کا وقت آیا۔ مالک اٹھا تہجد پڑھنے، وہ دیکھا باندی تو رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور اللہ سے مناجات کر رہی ہے، اور ساری رات اس کی مصلی پہ گزری ہے۔ تو کہا ذرا سنو تو صحیح کیا کہتی ہے۔ سنا تو وہ یوں کہہ رہی تھی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ اوہو، مالک کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اللہ سے کیسی بات کر رہی ہے، اللہ کو تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ مالک نے کہا ارے یوں کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم، یہ تو کیا کہتی ہے کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ تو باندی یہ سن کر بگڑ گئی، غصے میں آ گئی، کہنے لگی میرے آقا اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں مجھے پوری رات مصلی پر نہ بٹھاتا اور یوں آپ کو پوری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ یہ میرے رب کی مجھ سے محبت ہی تو ہے، مجھے مصلی پر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ ادب کرنے لگا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والی ہے، اور یہ کہنے لگی اللہ میں روزانہ رات میں آپ سے مناجات کرتی تھی، آپ سے باتیں کرتی تھی، آپ کو مناتی تھی، اور یہ میرے اور آپ کے درمیان کا راز تھا، اب یہ میرا راز فاش ہو چکا ہے، باری تعالیٰ مہربانی فرمائیے، اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، اب آپ مجھے اٹھا لیجئے۔ اس نے ایک چیخ ماری، کلمہ پڑھا اور انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی اللہ کو منانے والی عورتیں اس دنیا میں گزری ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، نیک بن جاؤ، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ، موبائل کا استعمال کم کرو، غیبتیں نہ کرو، آپ کو کچھ تکلیف ہو اپنی امی سے شیئر نہ کرو، اس سے آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی، آپ کے امی پریشانی کو دور کرنے والے نہیں ہیں، اس سے آپ کے دل کو سکون بھی نہیں ملے گا، اس سے آپ کا دل ہلکا بھی نہیں ہوگا، ہوگا یہ کہ آپ اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ادھر آپ کی ماں بھی اور پریشان ہو جائے گی۔ شادی کے وقت مصلی اسی لیے دیا تھا، بیٹی کوئی پریشانی آئے نا اپنے اللہ سے کہہ دینا، تیرا دل بھی ہلکا ہو جائے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ باپ نے قرآن اسی لیے دیا تھا کہ میری بیٹی تو قرآن پابندی سے پڑھنا، اللہ تیری حاملوں سے جان چھوڑا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، گردن کو جھکائیے، مراقبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 کو یاد کیجیے دل سے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کو دل سے یاد کرتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ یقین مانو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت خوشحال رکھا ہے، بہت اچھی زندگی دی ہے، بہت سکون سے رکھا ہے۔ آپ کو جس گھر میں رکھا ہے اس گھر میں آپ خوش رہو۔ یہ جوڑے اللہ ہی نے بنائے، کسی انسان نے نہیں بنائے، اور ابھی تو کچھ وقت کے بعد ہم لوگ سب تو قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے سب بچے بھی قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے گھر پر ہمارے بزنس پر تو قیامت آ جائے گی، یہ پوری دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔
دنیا میں بہت سی عورتیں بہت زیادہ پریشان حال ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سورت میں ہمارے یہاں خدمت کی ایک جماعت ہے، وہ بیواؤں کی اور یتیموں کی خدمت کرتے ہیں۔ پتہ چلا سورت میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بیوہ رہتی ہے، اس کی ایک 14 سال کی بیٹی ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے سوچا کہ بیچارے اس کی شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ عورت بیوہ ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ خدمت والے ان کے گھر پہنچے، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، پوچھا بیٹی آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا چچا جان میری عمر 14 سال ہے۔ اچھا یہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے؟ کہا یہ 7 8 9 سال کے، یہ تینوں میرے بھائی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا چچا جان 3 سال پہلے میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، ہم لوگ یتیم بچے ہیں، ہم لوگ چاروں۔ اچھا بیٹی تیری ماں کسی جگہ کام کرنے گئی ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ نے ہمارا زخم تازہ کر دیا، آپ نے ہمارا زخم ہرا کر دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ کہا ابھی 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال۔ تو گھر میں نہ ابو ہے نہ امی ہے، کوئی نہیں، کون رہتا ہے؟ میں اپنے 3 بھائیوں کو لے کر کے رہتی ہوں۔ بیٹی کھانے کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کہ صبح مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں، کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں۔ رات کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کہ اڑوس پڑوس والے کچھ سوکھا روکھا بھیج دیتے، وہ ہم کھا لیتے۔ ہم سمجھتے ہم ہی پریشان، ذرا دیکھو یتیموں کو، ذرا دیکھو بیواؤں کو، پتہ چلے گا اللہ نے ہمیں کتنی اچھی حالت میں رکھا ہے۔ ابھی بھی بیچارے وہ بچے چاروں اسی طرح ایک چھوٹے سے گھر میں 4 دیواری میں رہتے ہیں۔ ابھی رمضان آئے گا، شام کا وقت ہوگا، ہر گھر میں افطاری کی تیاری ہوگی، افطاری کے دسترخوان لگیں گے، سب کے ابو گھر میں فروٹ لے کر آئیں گے، مائیں سموسے بنا رہی ہوگی، یہ بچے بھی باہر کھیلتے ہوں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ افطاری کا وقت ہوتا ہوگا۔ دوست لوگ کہتے ہوں گے تمہارے گھر چلے جاؤ، ہمارے گھر میں ہم افطاری کر رہے ہیں۔ بیچارے افطاری کا دسترخوان دیکھ کر اپنی بہن سے کہتے ہوں گے کہ بہن ان کے ابو فروٹ لائے، ان کی امی نے دسترخوان سجایا، ایک کاش ہمارے بھی امی ابو ہوتے، آج ہمارے گھر میں بھی دسترخوان ہوتا۔ کل ہی ایک شخص مجھے لینے کے لیے آئے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، مجھے کہا مولانا میری 3 بیٹی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ مولانا میری بیوی کا انتقال ہو چکا کچھ وقت پہلے، پہلی بچی اور تیسرے نمبر کی بچی کو تو تھوڑا سا صبر آ گیا، دوسرے نمبر کی بیٹی اس کی ماں کو بہت یاد کرتی ہے۔ میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں یا اس کو کوئی برقعے والی عورت دکھتی ہے، فوراً کہتی ہے ابو ابو امی یاد آتے ہیں۔ میں کہا کتنے سال ہوئے؟ کہا 5 سال ہوئے۔ گھر میں کھانا کون بناتا ہے؟ کہا یہی لوگ تو گھر میں 2 بچیاں کھانا بناتی ہیں۔ ان کو پوچھو جن کے گھروں میں ماں نہیں ہے زندگیاں کیسے گزرتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غیبتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہماری پریشانی پریشانی۔ یوں کہا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ رمضان آ رہا ہے، ذرا اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم غریب بچے ہو، ذرا ان کا ساتھ دے دینا، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر دینا۔ عید کا دن آئے گا، سب بچے کو کور ملے گا، یہ بچے بھی تیار ہو کر کے باہر جائیں گے، دوسرے چھوٹے بچے ان کو کیا پتہ یتیم بچے ہیں، انہیں کور بتائیں گے تو یہ بچے پوچھیں گے کہ یہ کور آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ بچے کہیں گے ارے ہمارے ابو نے ہمیں عیدی دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت ان بچوں کے دل پر کیا گزرے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔
الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم بولا کریم آقا، اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا احسان، آپ کا کرم ہے، ہم تو جتنا شکریہ ادا کرے اتنا کم ہے، کانٹوں پر سجدہ کرے تو بھی کم ہے۔ اے اللہ تھوڑی آپ نے نعمتیں کیا دی، ہم تو اترانے لگے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، اسی لیے آپ نے مناجات کی لذت سے محروم کیا، وہ سجدے کے سرور سے محروم کیا، وہ قرآن شریف کی تلاوت کی لذت سے محروم کیا۔ رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ بہت سی مستورات آئی ہیں، دور دراز سے آئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے۔ اے اللہ دیکھیے ساری مستورات توبہ کر رہی ہے، آپ سے کچھ صلح کی باتیں کر رہی ہے، اب آپ کی ہونا چاہتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اب ان کی ایک سننے کے لیے تیار۔ ہمارے پاس وقت توبہ کرنے کا۔ اے اللہ وہ یتیم بچوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ اللہ دنیا میں ایسے کتنے یتیم بچے ہیں، کتنی ایسی بیوہ عورتیں ہیں، کتنے پریشان حال لوگ ہیں۔ اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، نصرت فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کے سامنے رونے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ اے اللہ رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، درود شریف کا اہتمام کرنے کی، نفلیں پڑھنے کی، اے اللہ روزہ رکھنے کی، افطاری اور سحری کے وقت میں دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبتیں عطا فرما، اس دیواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، دونوں کو ایک دوسرے کی قدردانی کرنے کی، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کی، عیب نہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہیں، یہ پھول جیسے بچے ہیں، یہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے۔ اے اللہ جینس ٹی شرٹ ان کو پہنانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کو کفنی پائجامہ پہنانے کی، جبے پہنانے کی، اسلامی طریقے پر ان کے بال کٹوانے کی اور ان کے سر پر ٹوپی رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ کل کو یہ بچے بڑے ہو، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہو اور مسلمانوں کی طرح یہ بچے بازاروں میں چل رہے ہوں، ان کو دیکھ کر پتا چلے کہ یہ کوئی یہودی نصرانی کا طریقہ نہیں اپنا رہے، بلکہ انہیں تو پیارے نبی کا طریقہ پسند ہے، صحابہ کا کلچر پسند ہے، اللہ والوں کا لباس پسند ہے، مدنی معاشرہ پسند ہے، حضور کے زمانے کا ماحول پسند ہے۔ یہ بچے انہی کی نقل اتار رہے ہیں۔ یہ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا، دین کا دائی بنا، اپنا ولی بنا۔ یہ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما۔ مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے۔ اللہ آپ ہماری جوڑیوں کو بھر دیجئے۔ اللہ جی آپ سے آخری گزارش یہ ہے، محبت کی ایک نظر ہم پر ڈال دیجئے، محبت کی ایک نظر ہم پر ڈال دیجئے، محبت کی ایک نظر ہم پر ڈال دیجئے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔